حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کروا سکے گا اور نہ ہی آگ سے نجات دلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اسے ڈھانپ لے۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہا، سیدھے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ صبح و شام اور رات کو نیک عمل کرو، میانہ روی اختیار کرو، مقصد کو پہنچ جاؤ گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا سب سے پیارا عمل وہ لگتا ہے جو مستقبل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف میں دیکھا تو یہ بات کہی، اے ابا جان کی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارے باپ پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ خوف اس شخص پر ہے جس نے قرآن پڑھا، یہاں تک کہ قرآن کا نور اس شخص کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ وہ اسلام کا مددگار تھا، پھر اس سے نکل گیا اور اسے پس پشت ڈال دیا، تلوار لے کر اپنے پڑوسی کے خلاف چڑھ دوڑا، اور اس پر شرکی تتہ یعنی شرک کی سزا لگائی گئی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان دونوں میں شرک کی زیادہ قریب کون ہے، تہمت لگانے والا یا جس پر تہمت لگائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہمت لگانے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔